बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फिर ज़ियारत क्यों, और फिर कर्नल इलाई बख्श, और फिर फूड पॉइजनिंग, ये क्या मामला है। उसके बाद खान साहब ने दबंग ऐलान किया है अडयाला जेल से, जो उनको सूट करता है वो भी आपके सामने रखूंगा। पाकिस्तान की पहली बुलेट प्रूफ कार, ये क्या मामला है। पाकिस्तान का आजकल तकरीबन हर 2 नंबर और कुतुब बिल्ला ये बुलेट प्रूफ कार उठाए फिरता है। इसका सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ ये भी आपके सामने रखना है। और फिर वोट को इज्जत दो से लेकर बूट को इज्जत दो, बड़ी कामयाबी से ये सफ़र नून लीग ने तय किया। लेकिन मैं आपके सामने पहले रखूंगा कि नौ दौलतियों की आजकल जो सबसे बड़ी अलामत है वो बुलेट प्रूफ कार है। और इस इशराफिया ने और इन जर्नैलों ने हस्ब मामूल, यानी इन्हीं का हाथ होता है तकरीबन हर चीज़ में, तो ये किस तरह जो है पाकिस्तान में आम हुई। पहले मैं आपको ये स्टोरी सुनाऊंगा। पाकिस्तान में पहली बुलेट प्रूफ गाड़ी जनरल ज़िया-उल हक के दौर में आई थी। अफगान जंग के दौरान जनरल ज़िया और उनके रुफ़क़ाए कार जो जर्नैल थे रूसी एजेंसियों का टारगेट थे, यानी ये भी ज़िया साहब की मेहरबानी है ये बुलेट प्रूफ कार। चुनांचे अमरीका ने पाकिस्तानी फौज को 12 बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी। इनमें से 3 गाड़ियां जनरल ज़िया-उल हक इस्तेमाल करते थे, जबकि बाकी गाड़ियां उनके करीबी जर्नैलों के ज़ेर इस्तेमाल थीं। जनरल ज़िया-उल हक के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ भी अपनी अपनी वज़ारत उज़्मा के दौर में बुलेट प्रूफ गाड़ियां इस्तेमाल करते रहे। मियां नवाज शरीफ के दूसरे दौर में वज़राए आला और गवर्नरों को भी ये सहूलतें दे दी गई। पाकिस्तान का पैसा बाप का माल। लेकिन बुलेट प्रूफ गाड़ियों ने बाकायदा कल्चर की शक्ल सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में इख्तियार की। फिर जर्नैल 9/11 के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान में खुद का हमले शुरू हो गए। 25 दिसंबर 2003 को सदर परवेज मुशर्रफ और 30 जुलाई 2004 को अटक में शौकत अजीज पर खुदकश हमला हुआ, जिसके बाद सदर और वजीर आज़म के लिए इंतहाई महंगी और जदीद बुलेट और बम प्रूफ गाड़ियां मंगवाई गईं। इन गाड़ियों में सैटेलाइट गाइडेड सिस्टम और मोबाइल फोन और रिमोट कंट्रोल के सिग्नल मुंजमद करने वाले जामर भी थे, जैमर या जामर। 2005 में हुकूमत ने बुलेट प्रूफ गाड़ियों का सिलसिला दराज कर दिया, लंबा कर दिया 2005 में, और वज़रा को भी ड्यूटी फ्री बुलेट प्रूफ गाड़ियों की सहूलत दे दी। अब वजीर भी इस पे आ गए। यूं इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और क्वेटा में बड़ी बड़ी सरकारी बुलेट प्रूफ गाड़ियां दिखाई देने लगी। हुकूमत ने गैर हुकूमती सियासी शख्सियात में चौधरी शुजात हुसैन और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी बुलेट प्रूफ गाड़ी दे रखी थी। ये बहुत पुरानी बात है, आजकल तो हर कुत्ते बिल्ले के पास है। नवंबर की 16 तारीख को निगरान हुकूमत बनी और 20 नवंबर 2007 को हमारी निगरान हुकूमत ने बुलेट प्रूफ गाड़ियों के सिलसिले में मजीद एक कदम आगे बढ़ा दिया। अब देखना है, हुकूमत ने न सिर्फ बुलेट प्रूफ गाड़ियों की दरामद की इजाज़त दे दी बल्कि उन्हें कस्टम ड्यूटी से भी मुस्तस्ना करार दे दिया। वजारत खजाना ने इस सिलसिले में SRO 2007-1121 जारी किया, जिसके बाद अब पाकिस्तान के तमाम उमरा वजारत दाखिला और वजारत खजाना की इजाज़त से कस्टम ड्यूटी दिए बगैर बुलेट प्रूफ गाड़ी दरामद कर सकते हैं। अंदाज़ा करें, आप इतनी सारी गाड़ी ले आए ना बाहर से या मंगवाएं कोई शौकीन पाकिस्तानी, आपको लग पता जाए कि कितनी ड्यूटी लगती है। इनकी फ्री हो गई। मैंने जब ये हुक्म पढ़ा तो मैं बेख्तियार हंस पड़ा और मैंने सोचा हमारे निगरान वजीर आज़म प्लस चेयरमैन सेनेट मियां मोहम्मद सोमरो ने साबित कर दिया इस मुल्क में अब तमाम हुकूमती और सरकारी एहलकार, तमाम सियासतदान, सनतकार, बिजनेसमैन, ताजिर, बैंकार और छोटे बड़े सरमायादार गैर महफूज हैं। फिर दुनिया को कहते हैं सरमायाकारी करें। और अब पाकिस्तान का कोई अहम शख्स बुलेट प्रूफ गाड़ी के बगैर सड़क पर नहीं आ सकता। इस्लामाबाद में जो ब्रोकर है ना, ब्रोकर जो गोश्त का कारोबार करते हैं, जो ख़ास माल सप्लाई करते हैं, उनके पास भी बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं।
ظاہر ہے بڑے لوگوں کے بروکر ہیں, ان کے پاس بھی بلٹ پروف گاڑیاں ہیں. جی سڑک پر نہیں آ سکتا, اور ہمارے نگران وزیر اعظم نے ثابت کر دیا تھا پاکستان کی اشرافیہ کو ضرورت کی ہر چیز ڈیوٹی فری ملتی ہے, جبکہ عوام کو پانی تک پر ٹیکس اور ڈیوٹی دینا پڑتی ہے. آپ دلچسپ امر دیکھیے, پاکستان میں اس وقت 4227 سے بڑھ کے 8000 آئٹمز درآمد ہوتی ہیں. ان میں سے 81% اشیاء عام لوگوں تک پہنچتی ہیں, لیکن آج تک کسی وزیر اعظم نے, کسی سربراہ نے ان میں سے کسی آئٹم کو ٹیکس اور کسٹم سے مستثنا قرار نہیں دیا. جبکہ بلٹ پروف گاڑیاں وہ خوش نصیب ضروریات ہیں جنہیں حکومت نے ایک ہی جھٹکے میں ڈیوٹی فری کر دیا. چنانچہ اب ملک میں بلٹ پروف گاڑیاں عام ملتی ہیں, اور لوگ ان گاڑیوں میں بیٹھ کر پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد اور شاد باد, منزل مراد کے نعرے لگاتے ہیں. واہ کیا بات ہے, کیا ہم اس ملک میں نہیں رہ رہے جس میں عوام کو سورج کی روشنی, آکسیجن اور پانی تک فری نہیں ملتا؟ صاف آکسیجن لینی ہے نا, کسی بہت بڑے پارک میں جانا پڑے گا اگر صاف آکسیجن لینی ہے تو, جبکہ حکمران کلاس کے لیے بلٹ پروف گاڑیاں تک ڈیوٹی فری ہیں. واہ ہم سب کو مبارک ہو. یہ وہ المیہ ہے جو 47 کے بعد جو ہے وہ شروع ہوا. اب 47 کی کہانی میں آپ کو سناؤں. 47 کی کہانی یہ تھی کہ قائد اعظم کو ٹی بی تھی بہت عرصہ سے. ایک ہندو ڈاکٹر کو کہا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں, پاکستان لیٹ ہو جائے گا. باقی اس نے کسی کو نہیں بتایا, پاکستان بن گیا. کراچی وہ جو ہے نا آ گئے. تو کبھی آپ نے سوچا کہ قائد اعظم کو زیارت کیوں منتقل کیا گیا؟ زیارت بہت خوبصورت مقام ہے, کوئی شک نہیں ہے, صحت افزا مقام ہے, کوئی شک نہیں ہے, لیکن زیارت میں آج بھی 2024 میں بھی اس لیول کا کوئی ہسپتال نہیں ہے. میرے خیال ہے ہسپتال ہے ہی نہیں, چونکہ بلوچستان سے ہمیں کیا لینا دینا. بلوچستان سے اگر کوئی معدنیات ملتی ہیں تو وہ ہماری ہیں. بلوچستان میں ریکوٹیک پہ ہماری نظریں ہیں. بلوچستان میں جو ہے نا وہ لاکھوں لیٹر تیل ایک دن میں ادھر سے ادھر ہوتا ہے, تو اس لیے تو بلوچستان ہے. ورنہ ویسے بلوچستان جو ہے نا وہ کیا جو ہے نا ہمارے لیے کیا اہمیت ہے بلوچستان کی. بس ٹھیک ہے, بلوچستان میں جو حکومتیں آتی ہیں, جو حکومتیں بنتی ہیں وہ آپ کے سامنے. تو بہرحال جی وہاں پہ اب بھی شاید کوئی ہسپتال نہ ہو. قائد اعظم کو زیارت شفٹ کر دیا گیا. پھر کرنل الہی بخش جو کہ آپ کے معالج تھے, انہوں نے خان لیاقت علی خان کو بیماری بتانے سے انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میں صرف مس فاطمہ جناح کو جواب دہ ہوں قائد اعظم کی بیماری کے بارے میں. اس کے بعد یہ میں نے کو ریلیٹ کیوں کیا ہے, آج عمران خان جو ہے ان کی صحافیوں سے ملاقات ہوئی اور سمیع ابراہیم نے رپورٹ کیا ہے کہ پہلی دفعہ یعنی کل پرسوں پورا سال ہو جائے گا, اور جیل مینوئل کے مطابق 2 سال ہو جائیں گے کیونکہ رات اور دن گنا جاتا ہے. تو پہلی دفعہ عمران خان نے کہا کہ وہ بیمار ہیں, اور سمیع ابراہیم کہتے ہیں کہ عمران خان واقعی بہت کمزور لگ رہے تھے, اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ میرے پاس چونکہ فریج نہیں ہے, میرے پاس ایک کولر ہے, اس میں چیزیں رکھتا ہوں, برف پگھل جاتی ہے اور چیزیں جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہیں, اور وہ چیزیں مجھے کھانی پڑتی ہیں جس کی وجہ سے مجھے فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے اور میری طبیعت خراب ہے, جس کی وجہ سے مجھے ٹمپریچر ہے اور جس کی وجہ سے مجھے الٹی آ رہی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب بندے کو الٹی آئے یا الٹی آئیں تو وہ نمکیات باہر نکل جاتی ہیں اور بندہ بہت کمزور ہو جاتا ہے. اور آپ جتنا بھی کہیں کہ عمران خان سمارٹ ہیں, عمران خان پلیئر ہیں, ایتھلیٹ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ عمران خان کی جو ایج ہے وہ 71 سال ہے. تو ان کو اگر الٹیاں ہوں یا ان کو فوڈ پوائزننگ ہو تو ان کا کمزور ہونا وہ فطرتی ہے. سمیع ابراہیم کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے شکایت نہیں کی, بس صرف اپنے ڈھیلے ہونے کی وجہ بتائی کہ وہ بیمار ہیں. اب یہ ساری چیزیں ان کو انٹر کنیکٹ کریں. آپ قائد اعظم, پھر زیارت, پھر کرنل صاحب جو عمران خان کہتے ہیں, اور پھر فوڈ پوائزننگ.
यानी कैद आज़म को मरी शिफ्ट नहीं किया जा सकता था, एक सवाल है। कैद आज़म को नथिया गली नहीं शिफ्ट किया जा सकता था, एक सवाल है। कैद आज़म को वो दूर दराज कि यहाँ इस्लामाबाद में, बल्कि उस वक्त दारुल हुकूमत कराची था, कराची में क्या खिचड़ी पक रही है, कराची में मुस्तकबिल का जो है ना वो लाएअमल क्या बन रहा है, कैद आज़म के लिए क्या सोचा गया है, सारा कुछ इससे दूर कैद आज़म कर्नल इलाई बख्श और मिस फातिमा जिन्ना को ज़ियारत मुंतकिल कर दिया गया। और ये भी मैंने आपको बताया कि मुहाजिरीन की बहाली का काम सरदार अब्दुल रब निश्तर के ज़िम्मे लगाया गया था और उनके साथ ड्यूटी लगाई गई थी ब्रिगेडियर अयूब खान की। तो थोड़े दिनों बाद सरदार अब्दुल रब निश्तर ने रिपोर्ट पेश की कैद आज़म को कि ये फौजी न मेरी बात मानता है और ये अपने प्रोफेशनल मामलात से हटकर सियासत में दिलचस्पी लेता है। तो कैद आज़म ने इंतहाई बुरा मनाया और उन्होंने कहा कि अयूब खान को 2 साल के लिए कोई रैंक न लगाया जाए, इसके अलावा अयूब खान को मशरकी पाकिस्तान भेज दिया जाए, क्योंकि सरदार अब्दुल रब निश्तर वो बहुत ज़्यादा करीबी साथी माने जाते थे कैद आज़म के और उनकी बात हरफ आखिर थी। लेकिन अयूब खान ने क्या करना था आने वाले दिनों में, ये मेरा ख्याल है तय हो गया था। और उसके बाद कैद आज़म ज़्यादा देर आपको पता है नहीं रहे और उसके बाद जो है वो इंतकाल कर गए। और फिर अयूब खान ने क्या किया 58 से ऑनवर्ड वो आपके सामने। मैं सिर्फ आप लोगों की तवज्जो कि आप सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाएं, आप जहां भी आवाज़ उठा सकते हैं इमरान खान के लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि बिल्कुल वही सिनारियो है। यानी उस वक्त ज़ियारत था, इस वक्त जो है ना वो अडयाला जेल है। उस वक्त कर्नल इलाई बख्श थे, इस वक्त कोई गुमनाम जो है वो कर्नल हैं। और इमरान खान है कि वो बीमार हो रहे हैं, इमरान खान कमज़ोर हो रहे हैं। और उनको मैंने पहले भी कहा था कि इमरान खान ने सिस्टम को कुछ नहीं खिलाया, इमरान खान ने रिश्वतें नहीं दी, इमरान खान ने प्लॉट नहीं दिए, लिहाजा उन्हें फ्रिज नहीं मिल सकता, उन्हें कोई सहूलत नहीं मिल सकती। ये जो सहूलतें हैं ये डाकुओं के लिए हैं, ये लुटेरों के लिए हैं, जिनकी लंदन में जायदादें हैं, जिनकी दुबई में जायदादें हैं, जिन्होंने डॉन लीक्स की, जिन्होंने मुंबई हमले पाकिस्तान के खाते में डाले। जिन लोगों को करप्शन की मिसाल देनी हो तो बाहर के मुल्क में यूनिवर्सिटियों में इनकी तस्वीरें दिखाई जाती हैं कि करप्ट इस तरह होते हैं। तो इसको आपने डॉट कनेक्टिंग कर लेनी है। लेकिन दुआ ये है कि कैद आज़म के बाद इमरान खान से ये कौम महरूम न हो, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो मेन मकसद है वो है उम्मीद ख़त्म करना, कि लोग लाताल्लुक हो जाएं। जब लोग लाताल्लुक होते हैं ना फिर ये बहुत खुल के खाते हैं फिर इनका, क्योंकि इमरान खान ने आज के दिन तक नून लीग और पीपल्स पार्टी को जिंदा गाड़ दिया है, दफना दिया है, क्योंकि जो चाबियां भर रहे हैं ना उन्होंने पीछे हटना है। लोगों में इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन है वो अब यहां से देख लें कि नवाज शरीफ को डॉक्टर जास्मीन राशिद ने 60,000 के वोटों से हराया है। लेकिन कल भी आपको बताया था कि नकाब हमेशा एक नकाब होता है, नकाब के पीछे कोई और होता है जो सारी मशीनरी चला रहा होता है। और इस वक्त जो है वो नकाब के पीछे आपको पता है कौन है, और सामने नून लीग है, सामने पीपल्स पार्टी है, सामने वो कराची वाले चूहे हैं MKUM वाले, ये सामने पीछे कोई और है। तो ये डॉट कनेक्टिंग आपने खुद कर लेनी है। कैद आज़म, ज़ियारत, कर्नल साहब, लेकिन वो कर्नल साहब बहुत प्रोफेशनल थे। उन्होंने वज़ीर आज़म लियाकत अली खान को नहीं बताया था कि कैद आज़म की तबीयत कैसी है। उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ मिस फातिमा जिन्ना को बताऊंगा। उस वक्त कोई रत्ती भर गैरत और ईमान था। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो है वो इमरान खान ने जो बात की है, एक तो ये अपनी बताई है, तबीयत बताई है, दूसरे इमरान खान ने बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मैंने कहा है कि फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। इमरान खान ने दो टोक कहा कि ऐसी कोई बात हुई नहीं है, मैंने कोई ऐसी बात की नहीं। मैं आपको रोज़ाना बताता हूँ कि ये जो ख़ासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अब ज़्यादातर लोग डिजिटल मीडिया को क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग कुछ ना कुछ आज़ाद और सच्ची खबर दे देते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ये सारे भाड़े के टट्टू इनके सेठ हों, क्योंकि इनके सेठ भी 2 नंबर हैं।
چاہے وہ میر شکیل الرحمان ہو، چاہے وہ علیم خان ہو، چاہے وہ محسن نقوی ہو، انہوں نے ایک نئی اسٹریٹجی اپنائی کہ انہوں نے چینل ہی خرید لیے. جس طرح کسی دور میں بول بہت زبردست چینل تھا شعیب شیخ کے پاس، اس پہ صدیق جان تھے، سمیع ابراہیم تھے، جمیل فاروقی تھے. پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے شعیب شیخ سے گن پوائنٹ پہ بول لے لیا. یہ انہوں نے نئی اسٹریٹجی اپنائی اور انہوں نے چینل کے چینل خرید لیے. یہ اسی طرح ہوتا ہے، کیونکہ پیسوں کی تو ان کے پاس جو ہے نا وہ کمی ہے نہیں. اتنا لوٹا انہوں نے پاکستان کو، اتنا لوٹا انہوں نے پاکستان کو، اتنا لوٹا انہوں نے پاکستان کو کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کے پاس کتنے پیسے ہیں. تو بہرحال میڈیا کنٹرولڈ ہے، وہاں پہ بھونپو بیٹھے ہیں، وہاں پہ بھونکے بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا جی عمران خان نے کہا ہے کہ فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے. ہمیں بھی پہلے تھوڑا سا عجیب لگا. آج عمران خان نے وہاں پہ جیل میں کہا کہ کس کو کہا ہے میں نے کہ نمائندہ مقرر کرے، میں نے تو کوئی بات نہیں کی. اور دوسروں انہوں نے کہا کہ ہم نے تو مکمل طور پہ جو اختیار ہے وہ محمود خان اچکزئی کو دیا ہے. محمود خان اچکزئی سیاسی جماعتوں سے بات کریں، کسی نمائندے سے بات کریں، کسی سے بھی بات کریں، شرط وہی ہے کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کریں، یہ شرط وہی ہے کہ فریش الیکشن کرائے جائیں. تو انہوں نے تمام باتوں کی تردید کی ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ فوج اپنا جو ہے وہ نمائندہ مقرر کرے یا ہم نے فوج کے ساتھ مذاکرات. ہاں یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ شہباز شریف سے بات کرنے کی بجائے، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ لالو جو مسلی ہے اس سے بات کر لیں. لالو مسلی سے زیادہ طاقتور ہے اسپال شیعہ سے. لالو مسلی بڑا مشہور کردار تھا، لالو مسلی کے بارے میں کسی دن بتاؤں گا. تو لالو مسلی تو اس سے بڑا مضبوط آدمی ہے کہ شہباز شریف سے. شہباز شریف کی کیا اوقات ہے؟ وہ احسن اقبال استعفیٰ جیب میں لے کے پھر رہا ہے کہ سیکٹری میری بات نہیں مانتا. مصدق ملک جو ہے نا استعفیٰ جیب میں لے کے پھر رہا ہے کہ سیکٹری میری بات نہیں مانتا. رانا تنویر استعفیٰ جیب میں لے کے پھر رہا ہے کہ سیکٹری میری بات نہیں مانتا. اب کیوں نہیں مانتے؟ سیکٹریوں کو پتہ ہے 2 نمبر ہیں. سیکٹریوں کو پتہ ہے. آپ کو میری چوری کے بارے میں پتہ ہو، آپ کو میری غیر اخلاقی حرکتوں کے بارے میں پتہ ہو، آپ میری بات سنیں گے کہ ہم اس بندے کو جانتے ہیں یہ کتنے پانی میں ہے، یہ اخلاق کی بات کرتا ہے اور یہ خدا کی بات کرتا ہے، یہ پیغمبر کی بات کرتا ہے. آپ مجھ پر 3 حرف نہیں بھیجیں گے کہ جی ہم تو جو ہے نا وہ اس بندے کو جانتے ہیں اور شکر ہے آپ مجھے نہیں جانتے. یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ مجھے سن لیتے ہیں. تو سیکٹریوں کو پتہ ہے 2 نمبر ہیں. پتہ نہیں، پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ 2 نمبر ہیں، جیتے ہیں ہی نہیں. تو بہرحال وہ استعفے جیب میں لے کر پھر رہے ہیں. تو خان صاحب نے آج بتا دیا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جی فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے. نہ خان صاحب کو یہ بات کرنی چاہیے. خان صاحب کو موقف ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے. کل آپ کو نجم سیٹھی کا بتایا تھا کہ عمران خان کو ایج یہ حاصل ہے کہ عمران خان کو جب بھی موقع ملے تو وہ اسرائیل کو بھی دھو ڈالتے ہیں، انڈیا کو بھی دھو ڈالتے ہیں. انہوں نے جیل سے جو ہے وہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کی مذمت کی ہے اور انہوں نے اسرائیل کو لتاڑا ہے اور اسرائیل کی مذمت کی ہے کہ جی اسرائیل جو ہے نا وہ ظالم ترین ریاست ہے. تو بہرحال خان صاحب نے یہ بھی کلیئر کر دیا ہے کہ کسی قسم کا انہوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ جی یہ، اور ایک بار پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ کسی کو NRO نہیں دیں گے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو مدر آف آل یو ٹرنز ہے نا وہ یہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو سے لے کر بوٹ کو عزت دو. آپ کو اس نیک پروین کے بیان یاد ہوں گے کہ عدم اعتماد بغیر اسٹیبلشمنٹ کے پیش نہیں ہو سکتی، یاد ہوگا آپ کو. پھر کہا کہ ہمیں وہ راستہ آتا ہے، اس میں صرف ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں، اس میں مرغا یا مرغی بننا پڑتا ہے، اس میں بوٹ پالش کرنے پڑتے ہیں، اس میں جرابیں سونگنی پڑتی ہیں 8 دن کی. یعنی 8 دن بعد اگر کوئی جرنیل جو ہے نا وہ 8 دن بعد جرابیں اتارے اور اس کو سونگے اور پھر گائے کہ مجھے مست ماحول میں جینے دے یا مست ماحول میں رہنے دے، بالآخر انہوں نے اس کو کہتے ہیں یو ٹرن. عمران خان کوئی پالیسی چینج کرتے تھے، میں نے آپ کو بتایا کہ میڈیا پہ اربوں روپیہ لگ چکا ہے اور لگ رہا ہے ان کا، اور لوگ دیکھتا ہے. اب تو خیر بہت سارے لوگ ان پہ لعنت ڈالتے ہیں، ان کو سنتے ہی کوئی نہیں ہے، دیکھتے ہی کوئی نہیں ہے. لیکن پھر بھی انہوں نے عمران کے 3.5 سال میں لوگوں کے منہ میں گھسیڑے مائک کہ جی مزہ آ رہا ہے تبدیلی کا. اب کبھی دیکھا ہے کہ کوئی مائک لے کر لوگوں میں جائے کہ لوگوں کی کیا حالت ہے، لوگ بجلی کا بل کس طرح دے رہے ہیں؟ وہی گاڈ فادر جو آصف سعید کھوسہ نے کہا تھا کہ گاڈ فادر میڈیا خریدتا ہے، بالکل انہوں نے خریدا ہوا ہے.
سلیم صاحبی کہتا ہے کہ میڈیا میں جو لفافوں کا کاروبار تھا یا جو لفافوں کی رسم تھی وہ نواز شریف نے شروع کی، یہ سب سے بڑا لفافہ خود کہہ رہا ہے۔ تو بہرحال جو ہے وہ عمران خان نے کہا کہ مدر آف آل یو ٹرن یہ تھا کہ ووٹ کو عزت دینے کی بجائے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا 8 فروری کو ان کو پتہ چل گیا، لیکن انہوں نے بندوبست 8 فروری سے پہلے کر لیا تھا۔ انہوں نے معاہدے شعاہدے اور گپ شپ جو ہے نا، پہلے فیض امید ہو گیا، باجوہ ہو گیا، پھر بعد والے ہو گئے، انہوں نے بندوبست پہلے کر لیا تھا۔ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کا لیڈر چونکہ گیدڑ سے بھی زیادہ تیز بھاگتا ہے، ہر دفعہ بھاگ جاتا ہے، لوگ ووٹ نہیں دیں گے۔ 8 فروری کو وہی ہوا کہ 8 فروری کو جو ہے نا وہ ووٹ نہیں پڑا۔ لیکن جو میری ذاتی رائے ہے نا وہ یہ کہ عمران خان جو کہتے ہیں نا کہ وہ این آر او نہیں دیں گے، بالکل این آر او نہ دیں، لیکن عمران خان ایک کام کریں، عمران خان کو جب بھی خدا موقع دے اور انشاءاللہ دے گا، یہ جو مورے ہیں نا مورے، یعنی ان موروں کی سپلائی بند ہو جائے نا، موروں کی، تو پھر یہ جو نقاب کے پیچھے نا یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ مثلا آئی جی پنجاب کو الٹا لٹکا دے، چیف الیکشن کمشنر کو الٹا لٹکا دے، 4 جو ممبر ہیں الیکشن کمیشن کے ان کو الٹا لٹکا دے، چیئرمین نیب کو الٹا لٹکا دے، یہ مورے۔ پھر جس دن اسٹیبلشمنٹ کو موروں کی سپلائی بند ہوئی نا، موروں کی سپلائی، اور ان پر اس قسم کے اب کیس نہ بنے کہ وہ آئی فون ہو مریم کے پاس جیل میں اور نواز شریف کا جو ہے نا سویٹ ہو پورا، اور یہ ان موروں کی سپلائی بند کرنا ہوگی، تب پاکستان کے معاملات بہتر ہوں گے۔ یہ مورے ملتے رہیں گے، اسٹیبلشمنٹ کھل کے کھیلتی رہے گی، گالیاں پڑتی رہیں گی، پاکستان ٹوٹ جائے گا۔ 1971 میں یعنی ٹوٹ گیا، اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کیا مسئلہ ہے اب؟ یعنی پاکستان ٹوٹ گیا تو کدھر گیا وہ جنرل نیازی، کدھر گیا یایا، کدھر گیا ایوب، وہ کدھر گیا جنرل مٹھا، وہ کدھر گیا جنرل گل حسن؟ وہ اپنی موتاب مر گئے، لیکن پیچھے کیا کر گئے؟ موجودہ بھی اسی طرح کریں گے۔ باجوہ لانتی، فیض لانتی منافق، جو اوپر سے کیسا تھا اور اندر سے کیسا تھا، یہ بھی اپنی موتاب مریں گے، ان کو بھی کینسر ہوں گے، ان کے دل خراب ہوں گے، ان کو کہیں پہ کیڑے پڑیں گے، لازمی پڑیں گے۔ آپ یاد رکھیں، یہ بھی مر پھٹ جائے۔ پاکستان کا کیا حال کر دیا باجوہ اور فیض نے؟ پہلے تو صرف ہمیں باجوہ، آپ تو پتہ چل گیا کہ فیض اس سے بھی بڑا حرامی تھا، اس سے بھی بڑا بغیرت تھا فیض، چکوال کا ہو کے اب تو سارا کھل گیا۔ تو پاکستان کا کیا حال کر دیا انہوں نے اپنے پاؤ گوشت کے لیے۔ خبریں اور بھی ہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کی روزیوں میں اور دسترخوانوں میں وسعت دے۔ اللہ پاک آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور ان کے ساتھ عدل کا نہیں، بڑی خاص بات ہے، رحمت اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ جو برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔